حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باجمع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھا، ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جاوے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو، ورنہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور اس کی خفگی سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہہ، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تمہیں معاف فرما دیں۔ فائدہ میں حضرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں، یہ ہے کہ اللہ کا خوف کے ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ بدلہ لے لو۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں جس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔